السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرمائیے یہ سب کیا تھا؟ کیا مسلمانوں نے کوئی جادو کر دیا تھا کہ ہرقل کے خاندان میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ ہرقل اور اس کے جرنیل بیٹے کو ان کے اپنے طبیب نے زہر دے کر مار ڈالا، اور پیچھے تخت و تاج کی وراثت کا ایسا تنازع اٹھا کہ گھر کے افراد ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور ان کی نظریں مصر سے ہٹ گئی جہاں مسلمان فتوحات حاصل کرتے جا رہے تھے۔ تاریخ حیرت کا اظہار کرتی ہے کہ اتنے قلیل مجاہدین اسلام نے اتنی بڑی طاقت کو اس حال تک، بلکہ اس بدحال تک پہنچایا کس طرح دیا تھا؟ اس سوال کا جواب قرآن میں ملتا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی فرمان ہے کہ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، جب کسی قوم کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کی تباہی میں ایک سانس برابر بھی دیر نہیں ہوتی۔ اے بنی آدم، تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئے اور تمہیں میری آیات سنائی، تو یاد رکھو کہ جو کوئی ان آیات کی نافرمانی سے بچے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے اور میری آیات کی نافرمانی کرتے رہو گے تو تمہاری جگہ وہ قوم آ کر لے لے گی جو تم سے بہتر ہوگی۔ یہ ہے اصل جواب کہ ہرقل اور اس کی اتنی وسیع اور طاقتور سلطنت کو ایسا عبرتناک زوال کیوں آیا؟ ہرقل نے تو اپنی مقدس کتاب جو آسمان سے اتری تھی اس کی بھی نافرمانی کر کے اپنے ہی عیسائیت رائج کر ڈالی تھی۔ اس وقت وہ بہتر قوم اہل اسلام ہی تھے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے وطن سے دور جہاد میں جانوں کی قربانیاں دے رہے تھے۔ وہ جو بھی شہر فتح کرتے تھے وہاں انہیں خزانے ملتے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین و جمیل عورت ملتی تھی، لیکن اللہ کے وہ سچے بندے نہ خزانے کی طرف دیکھتے نہ کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں اعلان کرتے کہ وہ ان کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھتے ہیں۔ انہوں نے عملاً یہ وعدے پورے کر کے دکھائے، اور یوں اللہ کی ایک بہتر قوم ایک نافرمان قوم پر غالب آتی چلی جا رہی تھی۔ اب ہم اس داستان کو چند مہینے پیچھے مئی 641 کے دنوں میں لے جاتے ہیں۔ یہ وہ دن تھے جب سپہ سالار عمرو بن عاص بابلیون سے اسکندریہ کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ انہی دنوں قسطنطین بیمار ہو گیا تھا اور بزنطیہ کے شاہی محل میں محلاتی سازشیں عروج پر پہنچ گئی تھی اور تفرقہ فوج تک پھیل گیا تھا۔ عمرو بن عاص کو جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ بزنطیہ کے شاہی محل میں کیا ہو رہا ہے اور ابھی کمک کے آنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مصر میں رومی فوج تھوڑی تھی۔ مجاہدین اسلام نے اس فوج کو بہت جانی نقصان پہنچایا تھا، پھر بھی اس فوج کی نفری مجاہدین کی نسبت 3 گنا زیادہ تھی۔ بابلیون فتح کر کے عمرو بن عاص نے امیر المومنین حضرت عمر کے نام پیغام لکھوا کر قاصد کو اسی وقت مدینہ روانہ کر دیا تھا۔ مصر تو امیر المومنین کے ذہن اور اعصاب پر سوار رہتا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ عمرو بن عاص کے ساتھ لشکر بہت تھوڑا ہے اور ہر لڑائی میں اس کی نفری کم ہوتی جاتی ہے۔ امیر المومنین نے اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں کبھی مبتلا نہیں کیا تھا کہ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کریں گے اور دشمن بھاگ جائے گا۔ وہ اپنے خطبوں میں اللہ کا یہ پیغام سب تک پہنچاتے رہتے تھے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی کوشش کرو گے۔ وہ تو مجاہدین جانوں کی بازی لگا کر رہے تھے اور امیر المومنین کمک اکٹھی کرنے میں لگے رہتے تھے۔ امیر المومنین کی بےتابی اور بے چینی کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت قاصد کے انتظار میں رہتے تھے۔ کچھ دن گزر جاتے تو شہر سے نکل کر اس راستے پر چلے جاتے جس راستے سے قاصد آیا کرتے تھے۔ انہیں پہلے پیغام مل چکا تھا کہ اب مجاہدین ایک ایسے شہر کے محاصرے میں لے رہے ہیں
جس کا دفاع بلا شک و شبہ ناقابل تسخیر ہے اور جس کے اندر بہت بڑی فوج موجود ہے۔ امیر المومنین باہر نکل گئے۔ اس روز تو وہ اس قدر بے قرار تھے کہ اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ انہیں اپنے اندر سے کچھ ایسے اشارے مل رہے تھے جیسے آج قاصد آ ہی جائے گا۔ ٹہلتے ٹہلتے امیر المومنین خاصا آگے نکل گئے اور دور افق پر انہیں یوں گرد اڑتی نظر آئی جیسے کوئی گھڑ سوار یا شتر سوار آ رہا ہو۔ شتر بولتے ہیں اونٹ کو۔ امیر المومنین اور تیز چل پڑے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ اس گرد میں لپٹا ہوا ایک گھڑ سوار آ رہا ہے۔ امیر المومنین کے قدم اور تیزی سے اٹھنے لگے۔ آخر سوار قریب آ گیا اور امیر المومنین کو دیکھ کر اس نے گھوڑے کی لگام اتنی زور سے کھینچی کہ گھوڑے نے چاروں پاؤں زمین پر جما دیے اور چند قدم پاؤں گھسیٹتا آیا۔ یا امیر المومنین، گھڑ سوار نے کود کر اترتے ہوئے کہا، بابلیون مبارک ہو، سپہ سالار عمرو بن عاص کا پیغام لایا ہوں۔ امیر المومنین وہیں رکے رہے، ہاتھ اوپر اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، تیری ذات باری کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے قاصد سے پیغام لیا اور یہ پڑھتے ہوئے واپس چل پڑے۔ قاصد گھوڑے کی لگام پکڑے ان کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ امیر المومنین کے چہرے پر فتح و نصرت اور مسرت کی سرخی آ گئی تھی۔ شہر میں داخل ہو کر اعلان کرتے آئے کہ مصر سے پیغام آیا ہے، سب مسجد میں آ جائیں۔ مسجد ایک مرکز ہوتا تھا جس میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اچھے برے پیغامات سنائے جاتے اور قومی اور ذاتی مسائل حل کیے جاتے تھے۔ مجلس مشاورت بھی مسجد میں ہی ہوا کرتی تھی۔ امور معاملات پر بات چیت اور فیصلے کیا کرتے تھے۔ مسجد میں امیر المومنین نے پیغام پڑھ کر سنایا اور پھر کچھ باتیں قاصد نے زبانی سنائی، اور اس کے بعد امیر المومنین نے پہلی بات یہ کہی کہ عمرو بن عاص کو کمک کی شدید اور بہت جلدی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بابلیون کی فتح ہوئی آسان کام نہیں تھا، اور پھر بابلیون کی اہمیت بتائی، اور پھر کہا کہ اب مجاہدین اور ہی زیادہ دشوار صورتحال میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکندریہ کی فتح اس صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ عمرو بن عاص کو فوری طور پر کمک پہنچ جائے۔ ابھی مسلمانوں کی باقاعدہ تنخواہ دار فوج نہیں بنی تھی۔ لوگ رضاکارانہ طور پر ایک لشکر تیار کر کے محاذ پر جایا کرتے تھے۔ امیر المومنین نے کمک کی ضرورت کا ذکر کیا تو ایک لشکر تیار ہونے لگا۔ امیر المومنین نے مدینہ سے دور دور رہنے والے لوگوں کو پہلے ہی یہ پیغام بھیج دیا تھا، کمک کے لیے کہہ رکھا تھا، اور کئی لوگ تیار ہو گئے تھے اور اب امیر المومنین کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ امیر المومنین نے پیغام کا جواب لکھوا دیا جس میں عمرو بن عاص کو اجازت دی کہ وہ اسکندریہ کی طرف کوچ کر جائے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ ضروری ہدایت بھی لکھوائی ہوگی اور یہ بھی لکھا کر کہ کمک بہت جلدی پہنچ رہی ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص اس وقت بابلیون سے روانہ ہوئے تھے جب انہیں امیر المومنین کا پیغام مل گیا تھا۔ مصر کی اصل صورتحال سے عمرو بن عاص ہی بہتر واقف تھے۔ وہ چاہتے تو اپنے طور پر ہی کوچ کر سکتے تھے، لیکن ڈسپلین کی پابندی ایسی ہوتی تھی کہ عمرو بن عاص امیر المومنین کی اجازت آنے سے پہلے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ کمک بابلیون ہی پہنچ گئی تھی یا آگے جا کر راستے میں ملی تھی۔ یہ بھی واضح نہیں کہ کمک کی نفری کتنی تھی اور اس کے ساتھ جو سالار گئے تھے ان کے نام کیا تھے۔ پہلے میں بیان ہو چکا ہے کہ صرف سپہ سالار عمرو بن عاص ہی نہیں بلکہ تمام مجاہدین بابلیون سے اسکندریہ کی طرف کوچ کے لیے بےتاب اور بے صبر ہوئے جا رہے تھے۔ مجاہدین کا یہ جذبہ اور جوش و خروش تھا تو قابل تحسین، لیکن عمرو بن عاص دور اندیش اور باریک بین تھے۔ بابلیون سے اسکندریہ کو روانگی سے 2-3 دن پہلے سالار زبیر بن العوام نے سپہ سالار کے ساتھ ویسے ہی ذکر کیا کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ سارے کا سارا لشکر اس پیش قدمی کا بے تابی
اور بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے کوئی رائے نہ دی، نہ کسی اور رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ اگلے روز لشکر سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے وقت بھی بتایا جب لشکر کو گھڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کرنا تھا۔ اگلے روز لشکر میدان میں آ گیا۔ عمرو بن عاص گھوڑے پر سوار آئے اور لشکر کے سامنے جا رکے۔ اے مجاہدین اسلام، سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، یہ سن کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ تم لوگ آگے بڑھنے کو خود دشمن پر کاری ضرب لگانے کے لیے مجھ سے زیادہ بیتاب ہو۔ مجاہدین کا جذبہ یہی ہونا چاہیے، لیکن میں تمہیں خراج تحسین پیش کرنے کے علاوہ ایک اور بات بھی کہوں گا۔ تمہارا یہ جوش و خروش اور پسپا ہوتے ہوئے دشمن کے تعاقب میں جانے کا عزم قابل تعریف ہی صحیح، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیشتر مجاہدین صرف اس لیے آگے بڑھنے کو بیتاب ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو یقین دلا رکھا ہے کہ انہیں شکست تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی فتوحات سے ہی نوازتے چلے جا رہے ہیں۔